سب سے مبارک جمع صحابہ کی ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کے صحابہ کا تعارف کیسے فرمایا؟ قرآن ذکر کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ذکر کیا کیا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں وہ دشمنان اسلام یعنی کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم مومنین کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ اب دیکھیے گا عشق اور محبت کا حافظ صاحب تقاضا ہے، پہلے نفرت ہے پھر محبت کا اظہار ہے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا صاحب ممبر پہ کیوں نفرت کی بات کرتے ہیں یار، یار یہ تو فرقہ واریت کی بات۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار پہلے ہے، پہلے ہے، پھر رحماء بینہم۔ اللہ قرآن کا اسلوب سمجھیں حافظ صاحب، یا صحابہ کا مزاج سمجھیں یا ہم اپنی عقل سے سمجھیں۔ دیکھیں عقل سے جو اس وقت پتہ ہے لوگ کیا ہم کہتے ہیں ہم بڑی ریسرچ، میں نے کہا حضور کی بات ہے کہ بات ختم ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسرچ کر سمجھیں، تو میں نے کہا قرآن کا اسلوب دیکھیں آپ، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اصل دشمنان اسلام نے سلو پوائزن کے ذریعے امت مسلمہ کے دماغ کو خراب کیا ہے۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے جس کو امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا کہ جب بھی حضور کا دشمن کوئی سامنے آتا یا اس کی کوئی بات آتی تو آپ فوراً قلم اٹھاتے اور آپ اس پر جلال کرتے، سختی کرتے، اور جب اپنوں کی بات آتی تو امام سے بڑا نرم دل پھر ہمیں اس دور میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تو دیکھیں عشق امام کا یہ تھا کہ جب دشمن کی بات آئی تو آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ فرمایا جب دشمن کی بات آئی تو امام نے قلم اٹھایا، اور ایک موقع پر حضور سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اتنے بڑے مفسر ہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حافظ صاحب بڑی بات ہوتی ہے، یہاں تو اگر ہمارے کلپ کے نیچے 10 کمنٹ اگر غلط آ جائیں تو ہم سوچتے ہیں یار گفتگو میری صحیح ہو رہی ہے۔ 10 نمازی اگر ہمارے جمعے کے بیان کے بعد کمنٹ کر دیں تو مجرے میں سوچتے ہیں یار انداز کو چینج کرنا پڑے گا، اور پھر مسئلہ پتہ ہے کیا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور حافظ صاحب حکمت اور علم نافع دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے جو گمراہیت کے راستے پر چلتے ہیں نا تو شیطان ان کے لیے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ ہم صحیح سمجھیں یا شیطان نے ہمیں گمایا ہے۔ اب ہم حافظ صاحب پتہ آپس میں بیٹھ کے کیا مشورہ کر رہے ہیں، ہم کہیں یار علامہ صاحب کچھ گفتگو کا انداز چینج کرنا پڑے گا، لوگ ہمارے بارے میں جو ہے نا وہ منفی رائے رکھ رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں صحیح رائے نہیں رکھ رہے ہیں، شاید مجمع کم نہ ہو جائے، ہمارے ویورز کم نہ ہو جائے۔ حافظ صاحب آپ بھی تھوڑا ٹرین چینج کریں، دوسروں کو بھی بٹھائیں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ یاد رکھیے گا یہ جب انسان ان چیزوں کے اندر جاتا ہے نا تو پھر ہدایت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، امام احمد رضا کے اگر آپ اشعار کو دیکھیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، یہ اشعار ایسے نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے تو زندگی کا ماشاءاللہ کافی عرصہ نعت خوانی میں گزارا، اللہ آپ کو حضرت حسان بن ثابت کی خصوصی توجہ اور ان کے صدقے قبولیت کی مہر عطا کرے۔ اب آپ یہ اشعار دیکھیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جا ان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے۔ اب آپ اعلیٰ حضرت کا مزاج دیکھیں، ہاں تو نے انہیں جہاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی، یعنی انسان جو کر سکتے وہ کی۔ مولا علی نے حضور کی خاطر نماز چھوڑ دی، اتنی محبت کے ساتھ جو نماز پڑھے۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر نے جان دے دی، سانپ سے ڈسوا لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بشر کی کرنی تھی نا وہ کر لی۔ اب کیا فرماتے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ حافظ صاحب اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی حضور، نہیں ہو سکتی، کاش سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یار آپ محقق بات میں بنو، عاشق پہلے بنو، اور کاسا خالی ہوگا نا تو اس میں بھرا جائے گا۔ خدا کے واسطے امام احمد رضا کو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو ہر فن میں امامت کا درجہ دیا، آپ کے دشمن جو کچھ بھی آپ کے بارے میں بکتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے آپ کو کیسی عزتیں عطا فرمائیں۔ امام کیا کہتے ہیں؟ ثابت ہوا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے نا، یہ اشعار سمجھ کے تم ایمان کو سمجھ لو۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، جان بچانا حافظ صاحب فرض ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے لیے جان نہیں دے سکتے سوائے حضور کے، کسی کے لیے جان نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نماز اولین فرائض میں سے، امام نے یہ 2 مثالیں دے کر ذکر کیا، ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اللہ اکبر، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. واہ واہ یعنی واہ، اصل حضور سے عشق و وفا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا نماز چھوڑ دیں؟ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی بنیاد عشق پر ہے، اور عشق کے بعد پھر جو اس بنیاد کی جو عمارت بنے گی وہ عمل سے بنے گی. واہ واہ اگر واہ، بندہ بنیادی طور پر حضور سے عشق کے اندر اگر یوں سمجھو کہ کوڑا ہو، تو پھر جتنی بھی اعمال کی عمارت بنا دے، ایک ہوا چلی گی دھڑام سے نیچے سب گر جائے گا. اور جب بنیاد عشق پہ کھڑی ہوگی نا، تو جیسا بھی فتنہ آ جائے اللہ، بندہ پھر ایک کلپ دیکھ کر ادھر ادھر نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایسی بات کو سنیں کہ جس میں کوئی ہلکا پن ہو. تو امام احمد رضا کی تعلیمات کے مطابق اس کا کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ کہتا ہے میں اس کو ایسے اپنے دل سے نکالوں گا جیسے دوسرے مکھی کو پھینکتا ہوں. کیا کہنے. اور آخری بات حافظ اب اس حوالے سے آپ نے جو بات کی عشق کے حوالے سے، قبر کے اندر 3 سوال ہیں، سب مانتے ہیں، اپنے ہوں یا غیر ہوں. تینوں سوال اعمال پر ہیں؟ نہیں، اعمال پر تو کوئی سوال، عمل میں تو کوئی نہیں ہے. وہ قیامت میں. قیامت میں من ربو کا، ما دینوں کا. اور سب سے آخری سوال کا بخاری شریف میں کمال ہے کہ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. جو میرے امام نے فرمایا نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، یہ کیسے بات کی؟ واہ واہ، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. کہ وہ بولے یار یہ کیا بات ہوگی؟ ہم نے کہا قبر میں کون سا سوال ہے؟ آخری سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ذات پاک کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ جی، کیا کہتے تھے؟ تو قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہے وہ آگے کامیاب ہے. رب نے دنیا کے بعد جو پہلا عالم ہے نا دنیا کے بعد، اس میں سوال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں رکھا، اور سب نے لکھا کہ جو اس سوال کا درست جواب دے گا وہی جنتی ہے، اسی کے لیے آخرت میں برکتیں ہیں. تو میرے امام نے یہ تو فرمایا اصل الرسول بندگی استاج ور کی. کیا کہنے. دنیا میں حضور سے وفا کی ہوگی نا، تو جب یہ سوال فرشتے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو انشاءاللہ میرے آقا خود فرمائیں گے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے تو پوری زندگی مجھ سے وفا کی ہے، کسی رشتے کو نہیں دیکھا، جس جگہ پر ہوتا میری بات کرتا، مجھ سے وفا کرتا، مجھ سے عشق کرتا. فرشتوں میں کہتا ہوں یہ میرا عاشق ہے اور میرا غلام ہے. واہ 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 واہ. پھر میرے امام نے انہیں جانا. اب غور تو کرو، یہ اشعار کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. آپ فرماتے جس کا یہ ایمان ہوتا ہے نا کہ وہ جانتا ہے حضور کو ہے، مانتا ہے حضور کو، وہ کہتا ہے یار سب رشتے بات میں، پہلے میرے لیے میرے مصطفیٰ ہیں. میں باپ بات میں ہوں، میں والد بات میں ہوں، کوئی عورت ہے تو میں ماں بات میں ہوں، میں بیٹی بات میں ہوں، میں پہلے مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں. جس کو یہ یاد رہتا ہے، میرے امام کہتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. نتیجہ کیا ہے؟ للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گئے. عوام کے لیے، ہمارے لیے سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ اگر ہم نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے عشق کا ذرہ اپنے رب سے مانگا، اور جو آپ نے تعلیمات کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی کہ حضور سے عشق و وفا سب سے بنیادی اصول ہے زندگی کا، ہر عبادت کی جان، ہر شے سے پہلے حضور کا عشق ہے. جس نے اس کو اپنے لیے معیار بنا لیا، انشاءاللہ وہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ عرش پہ دھومیں مچیں، واہ واہ، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے.